अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खर्द। नाज़रीन, नौजवान नस्ल पाकिस्तान की बजाय बैरून मुल्क जाने को तरजीह दे रही है। अगर गुज़िश्ता 2 सालों के अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो तकरीबन 17 लाख के करीब लोग बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से जो नौजवान हैं वो बाहर जा रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है और अवामी नुमाइंदे इस इशू पर क्या कहते हैं, उनसे ही जानते हैं। मुस्लिम लीग नून की MPA अस्मा नाज अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। मैडम, नौजवान नस्ल जो है वो जो बाहर जाना शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुकूमत आपकी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नौजवान नस्ल ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि नौजवान नस्ल अब बाहर जाना शुरू हो गई है। नौजवान नस्ल का अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ यहाँ पे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, कुछ अब्रॉड से हासिल करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, कुछ अब्रॉड से करना चाहते हैं। हाँ, ये एक आप बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल ज़्यादा लाइक करती है कि वो बाहर से एजुकेशन अपनी कंप्लीट करे और अपनी जॉब वहाँ पर करे। एजुकेशन के सिलसिले में नहीं जा रही, तकरीबन 2 सालों में 17 लाख के करीब जो लोग हैं वो बाहर चले गए हैं। कुछ को इधर प्रॉब्लम है, सियासी माहौल अच्छा नहीं है, मैशियत अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें मिलाकर जब वो फैसला करते हैं तो फिर उनको बाहर का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान की निस्बत। देखें, 2 साल नहीं, मेरे ख्याल से कि 2018 के बाद जो हालात बने हैं और ऐसी नकम्मी गवर्नमेंट आई थी, उस नकम्मी गवर्नमेंट के बाद जो है उसने वो हालात बना दिए थे, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो हालात थे वो अब उनके सूटेबल नहीं थे। मैं अब ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने नौजवानों के लिए जितने प्रोजेक्ट्स अब वो लेके आ रही हैं, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो IT प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी नौजवानों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले अगले साल आपको एक बहुत बड़ा चेंज लगेगा नौजवानों की सूरत में। क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत कब तक कामयाब हो जाएगी? चूँकि अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो ज़ाहिर है किसी भी कौम का या मुल्क का फ्यूचर नौजवान होते हैं। सारे नौजवान बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज़ किया है कि सारे नहीं जा सकेंगे। कहते थे ना कि जाने के लिए वो रुक जाएंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे। मैं यही कहने लगी थी कि जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। तो वो नौजवान जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो उन्होंने यहीं पे कमाना है, यहीं पे जॉब करनी है, यहीं पे पढ़ाई करनी है, यहीं पे अपना मुस्तकबिल बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आप कह रहे हैं ना कि वक्त और हालात कब ठीक होंगे, ये अगले साल इस साल की निस्बत बहुत बेहतर हालात होंगे। और जो स्पीड हमारी वज़ीर आला साहिबा ने पकड़ी हुई है, आप देखिएगा कि नौजवान ही उनके समझ लें कि आई विटनेस होंगे उनकी कारकर्दगी के ऊपर, और जो नौजवानों को जो रिलीफ मिलेगा वो भी इस पूरी कौम के लिए एक आई विटनेस। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो नौजवानों पर तवज्जो तो दे रही हैं, लेकिन अब तवज्जो देने की बजाय हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। देखें, हालात जैसे हर मतलब कि फील्ड में आपको हालात को बेहतर करना है, हर सेक्टर को आपने ठीक करना है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो IT हो। तो कोशिश तो यही है कि हर सेक्टर में जो है इम्प्रूवमेंट लेके आए मैडम, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की यही कोशिश है कि नौजवानों को भी साथ साथ लेके चले और हर सेक्टर को जो है वो इम्प्रूव करें। पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि हमारे जो नौजवानों के हवाले से कि ठीक है, मुश्किल वक्त है, मैं इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि जहाँ पे इतना सारे हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, थोड़ा सा और आपकी हुकूमत भी देख लें। जी नहीं, हुकूमत में देखे नहीं, हमने जो माशाल्लाह से अभी इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं हुआ, लेकिन जितने टाइम में हमने जितने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं वो तो रिकॉर्ड है, वो आपके सामने है। उज़्मा कारदार ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, नौजवान नस्ल जो है वो तरजीह दे रही है पाकिस्तान की निस्बत बाहर जाने को, क्या कहना चाहेंगे? आपको ये किसने कह दिया है? रिपोर्ट्स कह रही। आप मुझे लगता है कि गलत किस्म की सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। आप देखें तो 2 सालों में 17 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर जा चुके हैं। आप पहले तो मुझे बताएं कि बाहर जो है लड्डू पेड़े मिल रहे हैं, इतना मुश्किल है, बाहर ज़िंदगी इतनी टफ हो जाती है कि वहाँ पे एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग रहते हैं जाके, और फिर कहीं जाके वो उनको थोड़ा बहुत कमाई करते हैं। हमारा मुल्क जो है हमारे लिए सोना है,
यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो यूथ के लिए जो 1 अरब का फंड रखा है, उनको 25-25 लाख का जो लोन मिल रहा है स्टार्टअप्स के लिए, यहाँ पे वो शुरू करें. उनके लिए बेहतरीन मौके हैं यहाँ पे. और किसी को कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की. आपकी इज़्ज़त पाकिस्तान के साथ है. अगर आप अपने पाकिस्तान पे फ़ख्र नहीं करेंगे तो कोई दुनिया में आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा. देखिए फ़ख्र तो करते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तानी होने की हैसियत से सबको फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन रोटी रोज़ी भी तो कमानी है ना. बेहतरीन पाकिस्तान में वो हालात नहीं मिल रहे. बेहतरीन रोटी रोज़ी हमारी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह. मैं कहती हूँ कि आपके खाने पीने की जो अजनास हैं, फल सब्ज़ी, हर चीज़ आपको सस्ती मिलती है. मैं दुनिया में घूमी हुई हूँ, फिरी हुई हूँ. वहाँ पे आप अगर जाके देखें, जो आपको दवाई यहाँ पे 100 रुपए की मिलेगी, वहाँ 1000 रुपए की मिलेगी. जो आपको यहाँ पे सेब 50 रुपए का मिलेगा, वो आप 300 का सेब जाके ख़रीदेंगे. ये ना समझे दूर के ढोल सुहाने होते हैं. और लोगों को यही बहका के ये जो लॉन्चेस में आप देखते हैं कि कई 100 जाने, मासूम जाने जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं. लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा देते हैं. और ये इस तरह के लोग जो है इनको धोखा दे के और गलत एक पिक्चर दे के बाहर ले जाते हैं. ये इसमें किसी का भला नहीं है. मैं तो बल्कि उनको कहूँगी यहाँ बैठें, यहाँ फ्रीलांसिंग करें. यहाँ पे बेहतरीन आपको अब हमारी हुकूमत जो है वो दिन रात काविश कर रही है कि यहाँ पे हर किस्म से आपको सहूलत मिले और आपको मौके मिले ताकि आप आगे बढ़े लाइफ में. अच्छा मैडम, किसी का दिल नहीं करता हालात बेहतर हों, मौके मिलें तो वो अपना घर छोड़ के बाहर शिफ्ट हो जाए. तो जब गवर्नमेंट या उनके लिए बेहतर हालात पैदा करेगी तो फिर ही मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे. तब आप देख लें कि हमारी हुकूमत तो आए अभी 6 महीने हुए और इसमें PTI की हुकूमत ने ख़राब किया हालात आपके सामने है. मुझे कुछ बता देना जो बाजार ने किया हो. उसको तो 3 साल फाइलें पढ़नी नहीं आई. और उसने किया क्या है? गोगी ने और गुजर ने मिल के किया क्या है? सिर्फ लूटा है बैठ के पंजाब को. पंजाब के लोगों के लिए तो अब मरियम नवाज साहिबा निकली हुई. आप भी तो तब उनके साथ. तो हम तो उनको रोज़ कहते थे, खुदा के लिए करप्शन रोकें. ये सारा पैसा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ये बाहर जा रहा है. किधर भाग गए हैं? किधर गया वो फराग होगी? कहाँ है वो? क्यों भागी हुई है? ठीक है, तो हम तो उस वक्त भी निशान थे. और हमारी बात छोड़े, DGISI फाइलें करप्शन की लेके गए थे खान के पास. तो उसने कहा था कि मेरा वसीम अकरम प्लाजा, इसको कोई हाथ ना लगाए. उनको उठा के ओहदे से हटा दिया. अभी तो आपकी हुकूमत है, वापस ले आए. जी आपकी हुकूमत है, अभी वापस ले आए उन्हें. किनको? फराग होगी को और दीगर जो हैं लेके आएंगे. हमने छोड़ना तो नहीं है. वो कौम का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था. करप्शन का लूट के मनी लॉन्डर करके वो अरबान रुपए लेके गए. बिल्कुल इंशाल्लाह ताला. अभी आपने देखा है कि BRT के जो नैब का केस चल रहा था, 168 अरब रुपया उन्होंने रिकवर किया है मेट्रो में. तो ये इंशाल्लाह ताला सारा पैसा एक एक करके हम वापस लाएंगे क्योंकि ये कौम का पैसा है. वो नैब का सबसे बड़ा केस था और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है नैब को उस केस में पैसे वापस लेने में. तो बिल्कुल रिकवरी करना, उनका रिकवरी करवाना उनका फ़र्ज़ है. इसी काम के लिए तो वहाँ पे क्यों नैब का दफ्तर उन्होंने बंद कर दिया था? क्योंकि करप्शन अरूज पे थी और वो चाहते नहीं थे कि ये सारी करप्शन जो है लोगों के सामने खुल के आए. उनके अपनी काबीना के लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, रिज़ाइन करके चले गए कि जी 7 अरब का टीका इन्होंने लगाया है करप्शन का. इस दफ़ा इस काबीना में से लोग उनके उठ के जो है रिज़ाइन करके चले गए. बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू इनकी सुनी है और इनका यही कहना है कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे मौके हैं नौजवानों के लिए और नौजवानों को चाहिए कि वो इधर ही अपनी रोज़ी रोटी बेहतर करें. अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है. वेलकम बैक. और भी MPs जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो नौजवानों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं. मुस्लिम लीग नून के MP मार काशिफ रंगलाई बड़िया ने हमें ज्वाइन किया है. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. अवामी नुमाइंदे जो हैं वो नौजवान नस्ल के लिए क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस वक्त आपने देखा होगा हमारा पिछला कम से कम 2 डेकेड्स के अंदर से यूथ और एक यूथ बल्ज भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी 60% प्लस जो पॉपुलेशन है वो इस ब्रैकेट में आती है जिसको हम यूथ कहते हैं. सो अगर आप पाकिस्तान का 60% उस बल्ज में मौजूद है तो इसका मतलब है कि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इन द सोसाइटी. इसलिए जब ये बल्ज शुरू हुआ है तो तभी से हुकूमतों ने यूथ को लेके आगे बढ़ी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं
کرتی جا رہی ہیں یوتھ کے حوالے سے. ابھی کی حکومت میں بھی آپ دیکھیں تو رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ یوتھ پروگرام کو ہی ہیڈ کر رہے ہیں. سو بات یہ کہ پارلیمنٹیرین لیول پہ جو بھی پرپوزلز جو کمیٹی سب کمیٹیز جو ہیں وہ پرپوز کریں گی, obviously we will be taking that up in the legislation. اور یوتھ کے حوالے سے جو ہمارے آج کے مسائل ہیں کیا ہیں, obviously ہم نے یوتھ کو مینلی اگر اس کو سمرائز کریں تو پیڑے کما تو بچانا ہے. So obviously the youth policy should be focusing on کہ بھی ایڈکشنز کو کیسے روکا جائے, نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی خصوصی رابطہ ہے کہ کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو, ابھی ارشد صاحب نے جیولن تھرو میں ملک کا نام روشن کیا, تو آپ کو پتا ہوگا وہ بھی ایک یوتھ کس زمانے میں یوتھ فیسٹیول میں پنجاب گورنمنٹ کی موجودگی میں شہباز شریف صاحب نے کروایا تھا اور وہاں سے کہانی شروع ہوئی. سو اس لیے یوتھ کو صرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں پروڈکٹیو چیزوں کی طرف اور اکانومی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ جیسے جو یوتھ ہے یا وہ جو پورا ایک بلج ہے وہ رادر دین کے ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی بجائے فوکسڈ رہے اور اپنے کام کاج میں لگے. کاشف صاحب 2 سال کے اعداد و شمار کی بات کی جائے تو 17 لاکھ کے قریب جو نوجوان اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بیرون ملک جا چکے ہیں. اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, کیسا ہوا ہے, we should be happy about it. آپ کو مبارک ہو اس کی وجہ نا, یعنی کہ جب ہمارے ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی جاتی ہے, کیونکہ ہم ایک امپورٹ ریلیٹڈ ہے, امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے, وچ مینس کہ ہمارے لیے جو امپورٹڈ کرنسی ہے وہ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اگر ہمارے لوگ باہر اگر جا رہے ہیں, نیچرلی پوری دنیا پہ گلوبل ولیج ہے, مجھے یہاں پہ اچھی اپرچونٹی ہے تو میں ادھر ہوں, اگر مجھے اچھی اپرچونٹی کہیں اور مل رہی ہے تو مجھے جانا چاہیے. آئی مین دیر از نو ہارم ان اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت سارے وہ قاعدے قوانین نہیں لگتے, یعنی کہ یہ لمحہ فکریہ تب ہو اگر فرض کریں کہ ہم خود ایک مائنڈ پروڈیوسنگ اکانومی ہو, تو یاد نہ تو یہ برین ڈرین کا مسئلہ ہے, ہم تو برین حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. سو اگر یہاں سے لوگ جا رہے ہیں obviously for better employment opportunities, تو نہ صرف ان کے لیے اپنے خوشحالی ہے, وہ جو ریمیٹنسز کا آپ اگر رول دیکھیں ہمارے ریزروز کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ دیٹ از ون میجر, یعنی کہ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ ریمیٹنسز کے تھرو آتا ہے. سو جتنے لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے, وہ بھی خوشحال ہوئیں گے, ملک بھی خوشحال ہوگا. وہ خوشی سے تو نہیں جا رہا ہے, وہ تو مطلب پاکستان میں اس طرح سے اپرچونٹیز نہیں ہے. آپ کا ابھی امریکہ کا ویزا لگ جائے تو آپ خوشی سے جائیں گے یا روتے روتے جائیں گے؟ فرینکلی یقین مانے میں نہیں جاؤں گا. اچھا, وہ آپ کے پھر اعلیٰ ظرفی اور ملک کے ساتھ محبت کی نشانی ہے. ہم اپنے کیمرہ مین بھائی سے پوچھیں گے تو ان کی اسمائل سے اندازہ لگائیں کہ بھی کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے ویزے کا کیا مطلب ہوتا ہے. واٹ آئی مین ٹو سے کہ یہ اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کو ہم بلا وجہ کرٹیسائز کرتے ہیں بے تاشا. اب اگر اتنے ہی فرض کریں ہمارا انڈیا کے ساتھ اکانومی کا کتنا ڈفرنس ہے, لیکن اگر آپ ریشو نکالیں تو کون سا ایسا ملک ہے جہاں کی جو میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ انڈینز کی نہیں ہے, اینڈ دے آر ویری ہیپی. آپ ان کے ریزروز دیکھیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے ہیں؟ آپ بھی باہر رہے ہیں, کافی سال آپ نے گزارے, تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر رہنا آسان کام؟ دیکھیں میری بات سنیں, ابھی ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارے سسٹمز اس طرح ڈیولپ نہیں ہیں. ادھر سے کوئی بھی بندہ جو باہر جائے گا اس کے لیے ایک شاید وہ چیزیں جو یہاں پہ وہ خواب میں دیکھتا ہے اس کو وہاں پہ وہ ملتی ہیں. قاعدہ قانون نظر آتا ہے, ادھر ہماری بہت کمیاں, لیکن یہ ہمارا گھر ہے, یہ سب سے اچھا ہے. آپ جدھر مرضی چلے جائیں, آپ کو الٹیمیٹلی جو فریڈم جو آزادی یہاں پہ محسوس ہونی ہے وہ کہیں پہ نہیں ہونی. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں پہ رول آف لا جو ہے وہ ہم سے قدرے بہتر ان کے حالات ہیں وہاں پہ. سو نیچرلی ادھر یعنی کہ اٹ از مچ مور اٹریکٹیو فار اینی ون ہو گوز دیر, جو بھی وہاں پہ جائے گا. ہاں obviously جیسے آپ کا, میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں, میں بھی سب کچھ چھوڑ چھوڑا کے ادھر آیا ہوں کیونکہ ہمارا جیسے کہتے ہیں دل جان ادھر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر دل جان سے زیادہ امپورٹنٹ روٹی ٹکر ہے. سو اگر اپرچونٹی یہاں پہ تھوڑی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ اکانومیز تو لوگ جائیں گے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, جا رہے ہیں, ادھر کا بوجھ بھی کم ہوگا اور دے ول بی کنٹریبیوٹنگ, یعنی ادھر بیٹھ کے شاید وہ اتنا کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں پاکستان کے لیے جتنا کہ باہر جا کے کریں. اچھا, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور نوجوانوں کو آپ کی باتیں سن کے کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. پیغام کیا دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو, کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں میں بارہا ایک ہی پرچار کرتا رہتا ہوں ہر جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈویژنز بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ چوکیدارہ کرنے کے اہل ہیں تو تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر بننے کے خواب چھوڑیں.
اور اس خواب کو لوگ کہ بیٹھے رہے گھر کے اندر اور کچھ نہ کریں، اس سے بہتر ہے ہاتھ پاؤں ہلائے، اپنے سکل سیٹس کو بہتر کریں، اور جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں معاشرے کے اندر اس کے حصول کے لیے لگن کے ساتھ کام کریں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو موقع دیتی ہے اس اپرچونٹی کو خلوص نیت، تہ دل سے اور عبادت سمجھ کے اپنا کام کریں، اور بے ایمانی سے گریز کریں، شارٹ کٹ سے پرہیز کریں، اور یقین کریں میں کوئی اتنا میری ایسی کوئی موٹیویشنل زندگی تو نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی چوڑی اس میں سے داستانیں آپ کو بتاؤں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ٹفسٹ آف ٹارگٹس جو ہیں اگر آپ تسلسل کے ساتھ، محنت کے ساتھ اگر آپ لگے رہیں تو آپ جس چیز کے بھی حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ مہربانی کرتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی، بڑی اچھی باتیں کی کاشف بڑیار کی جانب سے، اور سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ایم پی اے احسن رضا نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نوجوان نسل پاکستان میں رہنے کی بجائے باہر کو ترجیح دے رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جو انہوں نے حالات بنا دیے اکنامکلی، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، اور جس طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے گھر چلانا مشکل ہو گیا، اور ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے لفظ مناسب ہوگا کہ نا امیدی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لوگوں کو فیوچر جو ہے وہ ڈارک نظر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمارا نوجوان جو ہے وہ مایوس بھی ہے، محنت کرنے کی بجائے وہ دوسری سائڈوں پہ چور دروازے جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے، اور اسی لیے بڑھ گئی ہے۔ یہ حالات بہتر کب ہوں گے؟ حالات بہتر کرنے والے جو ہیں ان کی نیت میں فطور ہے، حالات تو بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ حالات ٹھیک ہوں، کیونکہ آپ تو چاہتے ہی نہیں کہ حالات ٹھیک ہوں، کیونکہ حالات ٹھیک ہوں گے، ایجوکیشن آئے گی، لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی، وہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ایسا ہو۔ نہیں، گورنمنٹ کام تو کر رہی ہے ان پر، گورنمنٹ واٹس ایپ پہ اور کاغذی کارروائی کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ اگر گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی تو ہمارے یہ نوجوان آج باہر کے ملکوں کی وہ اپنا خواب نہ دیکھتے۔ اپنے ملک میں اگر اچھا کوئی روزگار ملے تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے باہر جائے۔ پیغام کیا دینا چاہیں گے نوجوانوں؟ پیغام لوگوں کو، میں نوجوانوں کو اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے کہ کبھی بھی آپ نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر ہوں گے۔ جن کے پاس ابھی موقع ہے، جو حکومت کر رہے ہیں، ان کو بھی تو دیکھ لیں۔ ان کو کتنی دفعہ دیکھنا ہے؟ ہر دفعہ آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر کو سنوار دینا، ہم نے اس ملک کو، ہو سکتا ہے اس بار سنوار دیں۔ لچھن تو کوئی نہیں لگ رہے، باقی کتنی دفعہ آپ نے آزمانا ہے، وہ کہتے ہیں آزمائے وہ کو آزمانا، آپ موقع بھی تو نہیں دے رہے، باہر نکلے ہوئے ہیں احتجاج سے۔ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، ہم نکلے ہوئے ہیں تو ہم ایک کاز کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم ایک مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم اس ملک کی عوام، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ادروائز تو ہم بھی آرام سے اپنی اسمبلیوں میں آتے، حاضریاں لگواتے، اور نہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں، وہ اپنا بتائیں کو پالیسی دیں ہمیں۔ کس چیز پہ بیٹھیں؟ جب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو، آپ اس ملک کی بہتری کے لیے کام ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کس مقصد کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں؟ سنی اتحاد کونسل کے سرفراز ڈوگر نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی مایوس نظر آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، جو آج پاکستان کے حالات ہیں اس میں نوجوان مایوس نہ ہو اور کیا کرے، نہ پاکستان میں کوئی معاشی بہتری آ رہی ہے، اور پاکستان میں جو لا قانونیت ہے اس کی کوئی حدیں پار ہو چکی ہیں، اور پاکستان کے نوجوان کو پاکستان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور پاکستان کا نوجوان جو وہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا رہا اس لیے کہ انہیں پاکستان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور پاکستان کا نوجوان اس لیے مایوس ہو رہا ہے۔ ایم پی اے میجر اقبال کھٹک نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سر، نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان میں مایوس نظر آ رہی ہے،
تو کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس پھر رہی؟ یار میرے خیال میں تو نوجوان نسل کو واقعی مایوس ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں بے روزگاری کے، اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، میں ڈاکٹرز کی بات کروں گا سب سے پہلے کہ اس وقت آپ کو FCPS ڈاکٹروں کو بھی جاب نہیں مل رہی ہے، جنہوں نے بہت زیادہ کوئی 10 سال کی محنت کی ہے اور اس کے بعد بھی ان کو اگر وہ جاب نہیں مل رہی ہے، ان کے ایگزام کلیئر ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. سیم گوز ٹو دی انجینئرس اینڈ سیم گوز ٹو ادر فیکلٹی. جو بچے بھی یہاں سے بڑے ڈسٹنگوش طریقوں سے پاس ہو رہے ہیں، وہ مارکس لے رہے ہیں، لیکن اگر ان کو جاب ہی نہیں مل رہی ہو، ان کی وہ جو انہوں نے ایفرٹ کیا اس کی ریکگنیشن ہی نہیں ہو رہی ہو، تو مایوسی پہلے کی، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوگا. بڑے ہنرمند لوگ جو ہیں وہ باہر شفٹ ہو رہے ہیں، مطلب ہنرمند جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ جب مجھے یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ملے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں تو کسی نہ کسی اس پہ جاؤں گا نا. کیسے پیدا ہوگی اپرچونٹی؟ یار اس کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ حکومت کو سٹیپ لینے چاہیے. اس کے علاوہ باقی دنیا میں تو کوئی بندہ نہیں ہے نا. یہ حکومت ہے کہ وہ سٹیپ لے گی، وہ اپرچونٹی پیدا کرے گی، وہ انڈسٹری لگائے گی، وہ جو انڈسٹریاں بیٹھ چکی ہیں وہ لگائیں گے، وہ ایون جو آپ کے ریئل اسٹیٹ ہے ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو اکانومی ہے نا وہ چل پڑتی ہے. ریئل اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کے مکان بننا شروع ہو جائیں تو اس کے ساتھ کم از کم کوئی 104 105 جو ہے نا دوسری انڈسٹری جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے وہ کام کر رہی ہے، نوجوانوں پر توجہ بھی دے رہی ہے، اب اس کے باوجود نوجوان جا رہے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا ہمیں معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے میں؟ دیکھو میں تو یہی کہوں گا کہ جی حکومت کو سنسیریٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہانیسٹلی اسپیکنگ میں تو یہ ہوں کہ جی شاید ہم اس ملک کے ساتھ اس لیول کی سنسیریٹی نہیں دکھا رہے ہیں جو کہ ہونی چاہیے. تو یہ ظلم نہیں ملک کے ساتھ؟ یہ ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ اس امت کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ اس پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہے، سب کے ساتھ ظلم ہے، اور ان جوانوں کے ساتھ بھی ظلم ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں پڑھائی کر کے قربان کر دی ہیں، اور اب وہ اس اپرچونٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی بھی طریقے سے باہر چلا جاؤں، اور یہ ٹرینڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. باہر جانا آسان کام تو ہے نہیں، پیسے لگتے ہیں اور پھر آپ کو ادھر در بدر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. جو بظاہر ان کو چیزیں لگتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دور سے وہ دور کے ڈھول سوانے والی بات ہوتی ہے، لیکن جنرلی جو لوگ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں نا، یہ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ پاکستانی جو قوم ہے نا یہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے. اس کو اب کسی چیز کے لیے بھی کھڑا کر دو نا تو یہ شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر، اور اس کے اندر سے وہ اپنا سکسیس کریں گے. اینڈ باہر کے ملکوں کے اندر جو ایک بہترین چیز ہے نا وہ یہ کہ وہ آپ کی صلاحیت کو ریکگنائز کرتی ہے اور اسی کے مطابق آپ کو پے کرتی ہے. تو ہمارے نوجوانوں میں بہت بڑی صلاحیت ہے. آپ ڈاکٹروں کو دیکھو، امریکہ میں دیکھو، آپ یورپ میں جتنی ملک ہیں وہاں پہ یا تو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کے ہیڈ ہوں گے یا ہمارے ہیڈ ہیں. ابھی میرے خیال میں تو ایون حکومت کی سرپرستی میں ان کو بھیجنا چاہیے جو واقعی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، کہ جاؤ وہاں سے اپنے ذرا مبادلہ کماؤ، اپنے بچوں کے لیے کماؤ، اس ملک کے لیے کماؤ. ہنرمند لوگوں کی پاکستان کو بھی ضرورت ہے. اگر باہر بھجوا دیے جائیں گے تو پھر ادھر کام کون کرے گا؟ میرے خیال میں جتنی ایمپل تعداد میں پاکستان کے اندر اس وقت ہنرمند ہیں نا، حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو ایڈجسٹ کرے. اگر وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ حکومت کی سرپرستی میں ہی جانے چاہیے تاکہ وہاں سے کسی وہ بہتر طریقے سے آ سکے. ہماری تو تکلیف ابھی یہ ہو رہی ہے کہ ایک بندہ PhD کر کے آ جاتے ہیں نا، وہ بھی جاب کے لیے تلاش کر رہا ہوتے. آپ دیکھو کہ ٹیچر لوگ جو ہے نا وہ بھرتی ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے جس کے لیے تعلیمی ٹوٹل BA چاہیے ہوتی ہے، MA چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے PhD بچے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے ایسی بھی حالات دیکھے. بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور اس کے لیے پورے اس تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو اس کے لیے مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ سینس پریویل کر جائے. یہ جو ہم ایک دوسرے کے ٹانگے کھینچ رہے ہوتے ہیں نا، فلاں برا ہے، یہ برا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھول جاؤ ہسٹری کو، جو ہوا اس کو بھول جاؤ، آگے چلو. اگر ہم یہ کہیں نا کہ جی وہ 1975 میں یہ ہو گیا تھا تو اب وہ فلاں ہو گیا، یار ہو گیا تھا، اس کو بھول جاؤ، اس کو چھوڑ دو، آگے چلو. جب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ ملک یقین کرو کہ زرخیز ہے، ہر قسم کی چیزوں سے زرخیز ہے. جو ہونا چاہیں گے اینڈ پہ نوجوانوں میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ جی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. کوشش کرو کہ
अल्लाह ताला आप लोगों को, इन लोगों को, इन हुकूमत वक्त को, इन अपोजिशन को भी मैं कहूँगा कि ये अक्ल दे कि ये मिल बैठ के इकट्ठे हो जाएं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें। मिल बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, यही इनका कहना है। और जाहिर सी बात है, अगर सारे हुनरमंद नौजवान लोग बाहर चले जाएंगे और दूसरे ममालिक में चले जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकेगा। हुकूमत को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जो नौजवान हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हो और वो पाकिस्तान में रह कर ही अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें। रब राखा।